الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاه فرأى ناسا كأنهم يكتشرون فقال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه اللذات لانشغلكم عما أرى فأكثروا ذكر هذه اللذات الموت فإنه لم يأتي ذا القمر يوم إلا تكلم فيه إلى آخره. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا سلسلہ ہے۔ آج ہماری اس سلسلے کی یہ آخری نشست ہے، رمضان کی یہ آخری شام ہے، رمضان کی ایک آخری شام ہے۔ ہم اپنے نبی کی ایک ایسی نصیحت کا وصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ہمیں زندگی کے ہر لمحے کام آئے گی۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے، میں 2 وصیتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 واعظ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک بولنے والا واعظ ہے اور ایک خاموش واعظ ہے۔ بولنے والا قرآن ہے اور خاموش واعظ موت ہے، موت۔ اس سے بڑا کوئی واعظ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی واعظ نہیں ہے۔ تو ہم اپنی اس آخری نشست میں اللہ کے نبی نے جو اس کے متعلق فرمایا ہے اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تاکہ باہر کی زندگی کے اندر جہاں ہمارا نفس، ہماری طبیعت غفلت میں ہو، ہم اس واعظ کے ذریعے سبق لے لیں۔ اس واعظ کے کوئی نہیں ہے جو میرا اس وقت ساتھ دے، لیکن میرے پاس الحمدللہ اپنے نبی کی شکل میں، اپنی نبی کی نصیحت کی شکل میں یہ واعظ موجود ہے، اس کا تذکرہ کر لو۔ غفلت کے اس ماحول میں، اس جگہ پر، اس گھڑی انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو کچھ لوگوں کو دیکھا وہ غفلت میں ان کے دانت کھلی ہوئی ہیں، دانت نکلی ہوئی ہیں، غفلت میں ہنس رہے ہیں، دانت کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: اما انکم لو اکثرتم ذکر هذه اللذات لشغلکم عما ارى، ہائے کاش کہ اگر تم لذتوں کو چھڑانے والی چیز کا ذکر خوب کرتے تو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں میں یہ نہ دیکھتا، تمہاری یہ غفلت نہ دیکھتا۔ اگر تم لذتوں کو چھڑا دینے والی چیز کا ذکر کثرت سے کرتے تو جس حال میں میں تمہیں ابھی دیکھ رہا ہوں یہ حالت تمہاری نہ دیکھتا۔ پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے: فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ هَذِهِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، لذتوں کو چھڑا دینے والی چیز موت، اس کا ذکر خوب کیا کرو، خوب۔ پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے: قبر پہ کوئی دن نہیں آتا مگر قبر خود بولتی ہے اور کہتی: انا بیت الغربہ، انا بیت الغربہ، انا بیت الوحدہ، انا بیت التراب، انا بیت الدود۔ فاذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا واہلا، قبر خود بولتی ہے: میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اکیلا پن، میرے ہاں اکیلا پن ہوگا، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ روز قبر بولتی ہے: میں تنہائی کے گھر ہوں، میں اندھیرے میرے ہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میرے ہاں کیڑے ہی کیڑے ہیں، روز بولتی ہے۔ اللہ کا نبی ہمیں نصیحت فرما گئے، پھر فرمانے لگے جب کوئی مومن بندہ قبر میں آتا ہے، دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے: مرحبا و اہلا، بہت اچھا ہوا تم آ گئے، بہت اچھا ہوا تم آ گئے۔ اما ان كنت لاحب من يمشي على ظهر الی، زمین پہ جتنے لوگ چلتے تھے مجھے ان میں سب سے زیادہ تم سے پیار تھا، مجھے تم سے محبت تھی، اب تم میرے حوالے ہوئی ہو، اب تم میرا معاملہ بھی اپنے ساتھ دیکھو گے،
فیتسع له مد بصری، اتنی کشادہ ہو جاتی ہے اس کی حد نظر تک، اتنی کشادہ ہو جاتی، آپ کی نظر کہاں تک جائے گی؟ اس سے بھی زیادہ قبر کشادہ ہو جاتی۔ فیتسع له مد بصری، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی سچا رسول بتا رہا۔ یہ قبر اسے گڑھا نہ سمجھو، اسے گڑھا نہ سمجھو، یہ جنت کا باغ بھی ہے، جہنم کا گڑھا بھی ہے، اسے یوں ہی گڑھا نہ سمجھو۔ اس لیے اللہ کا نبی کا داماد اور بڑا لاڈلا داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں میرے نبی نے ایک بیٹی دی، انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی بھی نکاح میں دے دی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی عثمان سے کہنے لگے، عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی نا، اور یکے بعد دیگر اس کا انتقال ہوتا چلا جاتا تو میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ عثمان جب میرے نبی کی مجلس میں آتے، کبھی کبھی میرا نبی تھکے ماندہ ہوتا اور پاؤں پھیلائے ہوئے ہوتے تو پاؤں سمیٹ لیا کرتے تھے، پاؤں سمیٹ لیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے یا رسول اللہ، عثمان آتا ہے آپ کی نشست بدل جاتی ہے، سمیٹ لیتے ہیں پاؤں، خیریت ہے؟ فرمایا عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے، ایسا بحیا۔ اسی عثمان نے اللہ کے دین کے لیے اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا۔ ایک دن میرے نبی کو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے بہت زیادہ مالی امداد کی ضرورت تھی۔ ایک دن میرے نبی کو دین کے دفاع کے لیے بہت بڑی مالی امداد کی ضرورت تھی۔ عثمان نے ڈھیر لگا دی دولت کے، گھوڑوں کے، اور جسے کہیں کہ ضروریات پورا کرنے کے لیے دل کھول کے میرے نبی کی خدمت میں اپنا سارا سرمایہ پیش کیا۔ تو میرا نبی ہاتھوں میں اشرفیاں لے کر یوں جھولیوں میں اچھال رہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی کرتا رہے، اللہ تو اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ ایسا آدمی، لیکن اللہ کے نبی کے زمان سے اس صحابی رسول نے، اس نبی کے داماد نے قبر کی حقیقت سنی ہوئی تھی، قبر کی حقیقت پہ اس پر ایمان تھا، قبر کی حقیقت پہ اس کا ایمان تھا، قبر کی حقیقت سنی ہوئی تھی۔ جب کبھی قبر کے پاس گزرتے، جا کے بیٹھتے تو ایسے زارو قطار روتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کہنے والے کہتے عثمان اتنا کیوں روتے ہو یہاں بیٹھ کر؟ فرمایا کرتے ہاں یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یہ کھوٹی تو ساری منزلیں کھوٹی ہو جائیں گی، عثمان کا یہاں آ کر کیا بنے گا؟ تو یہ وہ لوگ تھے جنہیں قبر کی حقیقت پہ ایمان تھا۔ ہمیں تو اب پتہ نہیں ایمان کس درجے کا ہے کہ قبر کے پاس جا کر بھی غفلت ہوتی ہے، مجال ہے کہ ذرا بھی خیال آ جائے۔ میرا نبی بھی قبر کے پاس بیٹھتے تو بس اوقات یکسو ہو کے بیٹھ جاتے، سوچ میں، گہرے غم میں بیٹھ جاتے، کیا ہوگا؟ ہاں، امت کو سبق دیا میرے نبی نے بھی کہ یہ قبر کوئی مذاق نہیں ہے، عام سا گڑھا نہیں ہے، یہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے ایک اللہ کو ناراض کرتے ہوئے زندگی گزارے وہ بھی قبر میں جائے، اور ایک اللہ کا فرمانبردار ساری زندگی احتیاط کے ساتھ حلال کھایا، حلال دیکھا، حلال سنا، حلال کہا، حلال بولا، حلال سویا، حلال کی زندگی دن کے گزاری، وہ بھی مرا۔ کیا دونوں کا مرنا ایک جیسے، دونوں کی قبر ایک جیسے ہوگی؟ نہ نہ نہ، کبھی نہیں ہوگی میرے عزیزو۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم۔ ایک رب کے نافرمان کو تم قبر میں اندر رکھتے ہو اور ایک رب کے فرما بردار کو قبر میں رکھتے ہو، کیا قبر دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گی؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ ایک جیسا سلوک کرے گی، ساء ما یحکمون، بڑا غلط فیصلہ کرتا، بڑا غلط فیصلہ۔ اندھیر نگری نہیں ہے بھائی، کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے مر جائے، وہ بھی قبر میں جائے، اور کوئی ساری زندگی اپنے نفس اور شیطان سے مقابلہ کرتے ہوئے حلال کھائے، اگرچہ تھوڑا ہوا ہو، نفس پہ پاؤں رکھے، چاہے کتنا ہی مشکل ہو، حرام دوسروں کی بیٹیاں نہ دیکھے، حرام چھوڑ دے، سود چھوڑ دے، چاہے دنیا والوں کے تانے برداشت کرے،
کچھ بھی ہو، رسم و رواج کی گندگیوں سے، لعنت سے جان چھڑا لے، ساری دنیا کے تانوں کا نشانہ بنے، لیکن اپنے رب کو ناراض نہ کرے، یہ اس حال میں مرے اور ایک رب کی نافرمانی کرتے کرتے مرے، کیا دونوں کو جیسے ایک جیسا معاملہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہ جینا ایک جیسے، نہ مرنا ایک جیسے۔ اللہ تو یہی کہہ رہا بھائی، اللہ تو یہی کہہ رہا۔ تو ایک قبر ہے، دونوں کی قبریں الگ الگ ہیں بھائی، ایک کے لیے کچھ اور قبر کہتی ہے، ایک کے لیے قبر کچھ اور کہتی ہے۔ یہ اللہ کا فرما بردار بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو نبی کہے گا یہ کبھی قبر کہتی ہے تو میری پشت پہ چلنے والا محبوب لوگوں میں سے تھا، اب تو میرے پاس آیا ہے، میرے ساتھ معاملہ بھی دیکھ۔ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ، اتنی کشادہ ہو جاتی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، اور سبحان اللہ جنت کا دروازہ اس قبر میں کھل جاتا ہے، قبر کے اندر جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، جنت کی ہوائیں، جنت کی نعمتیں، جنت کے مزے اسے قبر میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ قبر کیا رہی، وہ تو ایسا باغ بن گیا، ایسی شاندار کوٹھی بن گئی، ایسا شاندار بنگلہ بن گیا، ایسی شاندار محل سے تبدیل ہو گیا جو خوشبو سے معطر ہے، جس کا وہاں کا منظر انتہائی خوبصورت ہے، لمحے کا پتہ نہیں چلے گا، مرا قیامت تک اسے لمحے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ ایسا لگے گا جیسے ایک رات سے بھی کم میں ٹھہرا، حالانکہ کب سے مرا، کب قیامت آئے گی، اتنا مزہ اس مزوں میں ایسا کھو جائے گا، اس قبر کے مزوں میں، نعمتوں میں ایسا کھو جائے گا، کتنا طویل عرصہ، طویل زمانہ اسے یوں لگے گا جیسے چند گھنٹوں کے اندر تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ایسے ان مزوں کے اندر گم ہو جائے گا۔ ایسے اللہ رب العزت قبر اس کے لیے خوبصورت بنا دیں گے۔ مد بصرہ، اس کی نگاہیں اس حد تک دیکھیں گی اللہ کی نعمتیں۔ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ۔ اب دوسرا منظر بھی قبر دکھائے گی، جب اللہ کا نافرمان کوئی شخص قبر میں داخل ہوگا، قبر اس سے بھی کہے گی لا مرحبا ولا اہلا، تیرا نہ آنا اچھا ہے، تیرا آنا اچھا نہیں میرے ہاں، تو دھرتی پہ سب سے بدترین آدمی تھا، میری دھرتی پہ جو لوگ چلتے تھے، اب تو میرے حوالے ہوا ہے، فسترا صنیعی بک، پھر دیکھنا میں تیرے ساتھ اب کیا کرتی ہوں۔ اور پھر وہ قبر اس پر تنگ ہو جائے گی اور اس کی پسلیاں ایک دوسری پسلیوں میں داخل ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بِأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ، اللہ کے نبی نے یوں اشارہ کر دیا، یہ جیسے یہ انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کی انگلیوں میں گھس جاتی ہیں، ایسی اس کے دونوں پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، اس طریقے سے اس کی پسلیاں مل جائیں گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُقَيِّضُ اللَّهُ لَهُ 70 ثعبانا، اور اس پر پھر 70 اژدہا مسلط ہو جائیں گے۔ لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما امدت شيئا ما بقيت دنیا، اگر ان میں ایک بھی اپنا زہر دنیا میں پھینک دے، ایک اژدہا بھی، پوری دنیا پہ کبھی کوئی سبزہ نہ ہوگا، ایسے زہریلے اژدہے ہوں گے، اور اس قبر میں 70 اژدہے اس پہ مسلط ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی بتا رہا۔ یہ پیارا نبی ہے، بہت پیارا نبی ہے، اور اس امت کا بہت خیر خواہ ہے، اور اس امت کا بہت ہمدرد ہے۔ اس گھڑی سے پہلے اپنی امت کو سارے حالات کی خبر پہلے دے گئے۔ میرا نبی بہت مہربان ہے، اپنی امت کا بہت خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے۔ اس گھڑی سے پہلے تمام ان مشکل گھڑیوں کی، گھاٹیوں کی خبر پہلے دے گئے، تاکہ میری امت کا ہر فرد اس گھڑی سے پہلے سنبھل جائے، اور اس سے پہلے سامان تیار کر لے، اس سے حفاظت کا، اس سے پہلے اپنے آپ کو اس ہلاکت سے بچا لے۔ میرا نبی بہت خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، پیار کرتا ہے اس امت کا۔ راتوں کو رویا کرتے تھے میرے نبی، اور میرے نبی کے دل کی بے چینی اسی کے لیے تھی کہ ہر شخص اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، اس لیے اللہ کے نبی نے ساری حالات کی خبر دے دی، اس سے پہلے سنبھل جاؤ۔ فرمایا 70 اژدہے
ایک اژدہا زمین پہ پھونک مار دے، زمین پر کوئی سبزہ نہ ہو، پھر وہ اسے مسلسل ڈستا رہے گا حتی یفضی بہ الی الحساب، یہاں تک کہ حساب کا دن آ جائے گا، حساب کا دن آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، فرمایا یہ قبر گڑھا نہ سمجھنا، اسے گڑھا نہ سمجھنا، یوں نہ خیال کرنا کہ بس مر جائیں گے تو قبر میں مٹی ہو جائیں گے، نہ یہ قبر ہے، قبر ایک زندگی ہے، برزخ کی زندگی، پردہ، برزخ کتنے پردے کی زندگی، حشر سے پہلے، حساب سے پہلے، دنیا کے بعد، حساب سے پہلے، دنیا کے بعد، درمیان کی ایک زندگی ہے، برزخ کی زندگی، یہ ایک حقیقت ہے۔ مسلمان کے زندگی پر ایمان ہے، ایمان، یہ برزخ کی زندگی ہے، یہ برزخی زندگی ہے، موت کے بعد اور حشر سے پہلے، حساب سے پہلے، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک شکل یہ قبر ہے، ورنہ کوئی قبر میں دفن نہ بھی ہو، سمندر میں ہو، اسے جنگل کے درندے کھا لے، برزخ کی زندگی کا واسطہ اس سے بھی پڑے گا۔ یہ برزخ کی زندگی ہے جو برحق ہے، چاہے اس کے لیے جنت کا نمونہ بنے چاہے جہنم کا گڑھا بنے۔ فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس گھاٹی سے ہر شخص میں گزرنا، کوئی نہیں بچے گا اس سے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب پہ فنا طاری ہو جائے گی، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ انک میت وانہم میتون، میرا نبی بھی دنیا سے چلا گیا، جب وہ میرا نبی جیسی ذات دنیا سے چلی گئی تو اگر کسی کو اللہ نے زندگی دینی ہوتی تو میرا نبی دنیا میں زندہ رہتا، ہاں پیارا نبی دنیا میں زندہ رہتا، نبی دنیا سے چلا گیا۔ انک میت وانہم میت، تم سب بھی دنیا سے چلے جاؤ، سبھی نے دنیا سے جانا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ قبر کی زندگی ہے، یہ قبر کی زندگی ہے، اور یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد یہ پیش آنا ہے۔ تو یہ بہترین واعظ ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حاضم اللذات، لذتوں کو چھڑا دینے والی چیز کا ذکر خوب کیا کرو، خوب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ بہت اچھی چیز ہے زندگی کو سنوارنے کے لیے، بہت اچھی چیز ہے دل کی دنیا کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، بہت اچھی چیز ہے لقمہ حلال پہ کھڑا کرنے کے لیے، بہت اچھی چیز ہے آنکھوں میں حیا لانے کے لیے۔ قسم خدا کی بہت اچھی چیز ہے اس کا تذکرہ اپنی اولاد کے تربیت صحیح رخ پہ کرنے کے لیے، بہت اچھی چیز ہے دوسروں کا حق ضائع کرنے سے بچنے کے لیے، بہت اچھی چیز ہے مخلوق کا حق ادا کرنے کے لیے، بہت اچھی چیز ہے دوسروں کے لیے ایذا اور موذی بننے سے بچنے کے لیے۔ موت، مر جانا، جتنی اس موت سے غفلت ہوگی اتنی اس کے گھروں میں، اس کی زندگی میں گناہوں کے ڈھیر ہوں گے۔ جس قدر موت سے غفلت ہوگی اتنا حلال کو حرام سے تبدیل کر دے گا، اور اتنا ہی دوسروں کے حق ضائع کرے گا، اتنا ہی مخلوق خدا کے لیے یہ مصیبت بنے گا جس قدر موت سے غفلت ہوگی۔ بہت بڑا واعظ ہے جو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے، موت کا تذکرہ، موت کا اکیلے بیٹھ جا کرو، صبح یا شام کوئی گھڑی ایسی نکال لیا کرو، اپنا جانا سوچ لیا کرو، کبھی کبھی قبرستان چلے اکیلے، آنکھوں اور قبر ہو، سوچا کرو اس جگہ میں نے بھی آنا ہے، کل آؤں پرسوں آؤں، آنا ہے، اور مٹی اوپر ڈال دی جائے گی، میں اکیلا اندر قبر میں ہوں گا، اور اللہ نہ کرے مولا کو ناراض کر کے آ گیا تو سانپ کا اژدہا جیتے جاگتے خیال آ جائے تو ڈر لگ جایا کرتا ہے، اس تنہائی میں کون میرا ساتھ دے گا؟ میرے نبی بتا کے نا اژدہا ہے، قبر کی زندگی میں اژدہا ہے، تبھی تو عثمان جیسا میرے نبی کا داماد رویا کرتے تھے، تبھی تو رویا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، کبھی چلے جایا کرو اس بستی میں، اکیلے بیٹھ کے اپنی موت کو یاد کیا کرو، ہاں، اور جانے والوں کو تصور کیا کرو، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا۔ کبھی کبھی اچانک مرنے والوں کا تذکرہ کیا کرو، کیسے ہنستے بستے گھر سے ایک دم اٹھ گیا،
کیسے صحت مند تھا ایک دم روانہ ہو گیا، کیسے اچانک اس پہ موت نے آ کے حملہ کر دیا، کیسے اچانک دفتر میں بیٹھے بیٹھے رخصت ہو گیا، پتہ نہیں میں بھی صبح اٹھوں نہ اٹھوں، کیا پتا صبح اٹھوں نہ، اگر نہ اٹھا اور نہ فرمانی کر کے سویا کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ بے نمازی ہو کے مر گیا، حرام سود لیتا ہوا مر گیا، اور میری آنکھوں میں ناپاکی اور بے حیائی اور مر گیا، اور میرے گھر میں اللہ کی نافرمانی اور مر گیا، کیا جواب دوں گا؟ مرنا تو ہے نا بھائی، کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ تو میرے عزیزو، اس قبر کے گڑھے سے ہر شخص میں گزر کے جانا ہے، موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، کوئی نہیں بچے گا، سب نے مرنا ہے۔ اس لیے بہت اچھا گھڑی کو بہت اچھا وقت ہے، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، یہ رحمت کی بارش برس رہی ہے، رب کی رحمت کا جوش ابھی باقی ہے، رب کی رحمت کا جوش۔ پھر ایک سال کسے بعد ملتے، ایک سال کسے رمضان ملتا، کون یہاں ہوگا کون نہیں ہوگا، کون قبر میں ہوگا کون زمین کے اوپر ہوگا، ابھی آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ۔ اچھی بات تو یہ کہ سارا مجمع ہی یہ آدھا گھنٹہ اللہ کے ساتھ لو لگا لے اور اپنے اللہ سے معافی مانگ لے۔ خصوصاً اعتکاف والے ساتھی تو اس کا اہتمام فرما لیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور پیارے نبی پر کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھ لیں، ہاں کم از کم 100 مرتبہ، اور آخر میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار کر لیں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس استغفار میں جہاں اپنی خطائیں پیش نظر ہوں، جہاں اپنی غلطیاں پیش نظر ہوں، جہاں اپنے گناہوں پہ سچی ندامت پیش نظر ہو، وہاں میرے عزیزو رمضان جیسا مہینہ آیا، اعتکاف کیا، مسجد میں آئے، یقیناً کوتاہیاں ہوں گی، یقیناً عبادت میں بھی کوتاہیاں ہوں گی، ہمارے اعتکاف میں بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، اور ہمارے مسجد میں رہنے کے اندر بھی کوتاہیاں ہوں گی، تو اس کو بھی پیش نظر رکھ کے استغفار کیا جائے۔ اور ہر ایک اعتکاف والا ساتھی ظاہر آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو تھوڑی موڑی تکلیف بھی ہو جاتی ہے، لائٹ جلا دی، ساتھی سو رہا تھا، ہو جاتا ہے اعتکاف میں جب آپس میں آدمی رہتا ہے، تو ایک دوسرے کو دل سے اللہ کے لیے معاف بھی کر دو۔ جو دنیا میں جلدی معاف کرتا ہے نا تو اللہ اسے پھر جلدی معاف کرتا ہے، ہاں جو دنیا میں کسی کی غلطی جلدی معاف کر دیتا ہے، آسمان والا رب اسے معاف جلدی کر دیا کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کرے ہمارا زندگی بھر کا مزاج بن جائے معاف کرنا، معاف کر دینا، ہاں اس کی برکت سے اللہ ہمیں بھی جلدی معاف کر دے گا۔ میرا نبی فرمایا کرتے تھے، پیارا نبی فرمایا کرتے تھے، تم زمین والوں پہ رحم کرنا سیکھو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تم دنیا میں اللہ کے بندوں پہ رحم کرو، معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس لیے میرا عزیزو سبھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی۔ اور یہ تھوڑا سا وقت آدھا گھنٹہ ہے، کوئی بات نہیں، کھجور مل جائے گی انشاءاللہ آپ کو، یہاں بیٹھے بیٹھی بھی انشاءاللہ افطار ہو جائے گا، ہاں باقی افطار نماز کے بعد کر لینا، یہ وقت پھر نہیں ملے گا، یہ وقت پھر نہیں ملے گا۔ اس لیے تیسرے کلمے کا اہتمام، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، اور پھر اہتمام سے دعا، پھر اہتمام سے اکیلے اکیلے بیٹھ کے خوب دعا کریں، 10 15 20 منٹ ہیں اللہ سے مانگ لیا جائے تو کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے یہ آخری اختتام بڑی چیز ہوتی ہے، اختتام اچھا ہو جائے، استغفار کے ساتھ ہو جائے تو پھر نبی فرمایا کرتے تھے جب اپنی آدمی اعمال پہ اپنی عبادات پہ بھی استغفار کرتا ہے نا تو اللہ اس کی ساری کوتاہیاں معاف فرما کر پورا اجر عطا فرما دیا کرتا ہے، ہاں اس لیے میرے نبی کی سنت ہے جب نماز سے بھی فارغ ہو تو کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ارے نماز پڑھی استغفار کر رہے، ہاں اللہ تیرے دربار میں جیسا تحفہ بھیجنا تھا ویسے نہ بھیج سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے ایمان والے شخص، اس امت کا سب سے بڑا ایمان والا شخص کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے کہا عثمان، ابو بکر جب تو نماز کو فارغ ہونے لگے نا آخر میں
تو یہ دعا پڑھ لیا کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ ابو بکر نے نماز پڑھی اور جان پہ ظلم کیا، ایسا بڑھیا ایمان والے کی ایسی بڑھیا نماز، میں نے جان پہ ظلم کیا۔ ہاں سبق دیا، اپنی ہر عبادت پہ بھی استغفار کرو، ہر عبادت پہ بھی استغفار کرو، کمیاں رہ جایا کرتی ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس استغفار کی برکت سے پورا پورا اجر عطا فرما دے گا۔ ہاں تو یہ آخری لمحات ہیں، پورے رمضان میں تراویح پڑھی، تلاوت بھی ہوئی، تسبیحات بھی ہوئی، صدقے بھی دیے، خیرات بھی دیے، تو تھوڑا سا آخر میں استغفار ہو جائے، استغفار ہو جائے، اللہ سے مانگ لیا جائے، سبھی اس کا اہتمام فرما لیں انشاءاللہ۔ تو اب انشاءاللہ اکیلے اکیلے آپ دعا کریں، ذکر میں بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔